رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ اور آپ کے ایمان کی حالت کیسی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو دلوں کا تقوی نصیب فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائیں۔ کیا آج آپ لوگ باجماعت کلاس کے لیے تیار ہیں یا پھر ابھی آپ کلاس لیٹ لیتے ہیں؟ باجماعت کلاس اور باجماعت اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں، اسی طرح باجماعت اگر نماز پڑھیں، ہر چیز کا اپنا اسپیشل پروٹوکول ہے نا، اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب کلاس ہو رہی ہو تو جس ٹائم پہ کلاس کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے اسی ٹائم پہ ساتھ ساتھ آپ لوگ سن بھی لیا کریں اور اپنے پاس اپنے نوٹس کو تیار بھی کر لیا کریں، کیونکہ جب ہم باجماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسی سچویشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے، رحمت کے فرشتے ہمیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، سکینت طاری ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس مجلس سے اس کلاس سے اٹھتے ہیں تو ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ سو دس از دا امپورٹنس آف باجماعت کلاس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سب مل کے ایٹ اے ٹائم یاد کریں۔ ہماری بات چیت چل رہی تھی رمضان کے حوالے سے کہ ہم نے خود کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ میں آپ سب کو ایک اور دن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سب کی اس مستقل مزاجی کے اوپر بھی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں جان بوجھ کے روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ روزے کو رکھ لینا چاہیے۔ تو وہ الحمدللہ ہم نے احکام و مسائل دیکھے۔ رمضان کے ساتھ ایک اور نام جڑا ہوا نظر آتا ہے اور وہ ہے تراویح یا پھر قیام اللیل۔ آپ سب لوگ ادا کر رہے ہیں نا یا پھر چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ جی، نماز تراویح۔ ویسے نماز تراویح کو کیا قیام اللیل کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا ویسے اگر آپ سے سوال کیا جائے آپ کا اس کے متعلق کیا جواب ہوگا؟ فوراً سے نہیں، میم ایسے نہیں ہو سکتا، تراویح اور قیام اللیل ایک ہی بات نہیں ہو سکتی۔ قیام اللیل کا کیا مطلب ہے؟ رات کی نماز، رات کے وقت میں قیام کرنا اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اور تراویح کے اندر بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جو تراویح ہے یہ ایک اصطلاحی نام ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں پہ بھی یہ ورڈ یوز نہیں ہوا ہے۔ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں قیام اللیل اس طرح کے ورڈز یوز ہوئے ہیں، لیکن تراویح جو ہے یہ علماء کا رکھا ہوا نام ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں کلیئر ہو، اور یہ ایک اصطلاحی نام ہے، اصطلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نام رکھا گیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو
اسے یا پھر تراویح کہا جاتا ہے، یا قیام رمضان بھی کہتے ہیں، صلاۃ رمضان یا رمضان کی نماز بھی خاص طور پر اس کو کہا جاتا ہے، یا قیام اللیل یا پھر صلاۃ اللیل، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اب چونکہ ایک حدیث مبارکہ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نماز ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ ادا کیا ہے یا نہیں، کیونکہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے علم، کوئی دلیل ہونا ضروری ہوتی ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں کہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا ہم نے کوئی نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہے کہ ہم خود سے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر اس کا اہتمام ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی ایک درمیانی رات میں نکلے، درمیانی رات میں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کو لوگوں نے اس کا چرچا کیا، یعنی کہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ ہم نے رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح ہوئی تو اس کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا۔ تیسری رات میں اس سے زیادہ آدمی جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، ان کے حجرے سے باہر آئے اور آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی، دیکھیں 3 راتوں تک مسلسل پڑھی جا رہی ہے، جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں لوگوں کا سمانا دشوار ہو گیا، یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد میں ان کی اسپیس نہیں تھی۔ تو اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے اور جب نماز ادا کر لی، یعنی کہ نماز فجر، جب نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اما بعد، مجھ سے تم لوگوں کی موجودگی پوشیدہ نہیں تھی، یعنی کہ مجھے پتہ تھا آپ لوگ آج رات بھی نماز کے لیے جمع ہوئے تھے، یہ بات مجھ سے کوئی چھپی بھی نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ جمع ہیں اس لیے میں نکل نہیں آیا، مجھے پتہ تھا، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز نہ آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور یہی حالت رہی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی 3 دن کے لیے۔ چوتھی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے نماز پڑھانے کے لیے، لوگوں کا شوق دیکھ کے ان کو لگا کہ کہیں پہ یہ فرض نہ ہو جائے اور بعد میں پھر اس میں کوتاہی ہو، سستی ہو۔ قیام راتوں کو کرنا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو پورے دن کے اندر مشقت والے کام کرتے رہتے ہیں، تو کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اس سے بعد میں لوگ عاجز نہ آ جائیں، گنہگار نہ ہو جائیں، اس لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پڑھایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے 3 راتوں میں باجماعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی باجماعت۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، اس کا ریفرنس نمبر بھی نوٹ کر لیجئے، صحیح البخاری 2012، صحیح مسلم 178۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ باجماعت بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، نماز تہجد یا جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں، یہ رمضان کی جو رات کی نماز ہے جس کو ہم نماز تراویح کے نام سے جانتے ہیں، یہ باجماعت ادا کی جا سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مینڈیٹری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو قیام اللیل نہیں کرتا کسی ریزن کی وجہ سے، تو اس کو بھی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ابھی تراویح پڑھ کے آئے، تم ابھی تک لیٹے ہو، کیا ہو رہا ہے یہ، تو اس کے اوپر ڈفرینٹ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ مینڈیٹری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اجر بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، فرض نہیں ہے، اور نمبر 4، مسنون بھی نہیں ہے۔ یہ صرف رات کی نماز ہے۔ کوئی تراویح کا کانسیپٹ جو ہے یا جس کو یہ جو نام رکھا گیا ہے، یہ صرف علماء کرام کا نام رکھا گیا ہے، باقی یہ جو قیام اللیل ہے یہ کہیں سے بھی مسنون نہیں ہے۔ یہ جو نماز تراویح جس کو ہم جانتے ہیں، یہ سنت نماز نہیں ہے بلکہ نفل نماز ہے۔
ہمیں اب اگر یہ مینڈیٹری نماز بنی ہے تو پھر ویسے کیا چیز ایسی ہے جو ہمیں موٹیویشن دلائے؟ ایک تو ہم دن کو مشقت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر روزے کے ساتھ جو دنیاوی کام ہے وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، پھر روزے کے اندر تو عبادات خاص طور پر ہم بڑھا دیتے ہیں، تو باقی ساری عبادات کے اندر بھی ہم ان کو بہتر کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ پھر کون سی ایسی بات ہے کہ جو رات کو بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار کروا لیتی ہے؟ یا ہم کیوں ایک ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا نہیں کہ آخر اس کے اندر کیا اجر ہے کہ ہم جا کے تو نماز تراویح پڑھیں؟ کیونکہ آپ اکثر اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں، آپ باقی لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آئیں چل کے باجماعت تراویح پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کا پھر یہی ایکسکیوز ہوتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا، میں نہیں پڑھتی، اور کچھ لوگ تو ڈائریکٹلی منع کر دیتے ہیں کہ تم نے پڑھنی ہے پڑھو ورنہ میں نے نہیں پڑھنی۔ تو کچھ لوگ بہت ہارش رسپانسز دے رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بہانے ٹال مٹول، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آدھی پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا نا کہ امام صاحب کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ایک سلام پھیرنے کے بعد تھوڑے کم ہو گئے، اور آخری رکعت تک تو دیکھتے ہیں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ غائب ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا قیام، یاد رہے رمضان المبارک کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا، ثواب سمجھ کر کیا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ حدیث مبارکہ اور یہ نماز۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2009، صحیح مسلم 759۔ تو ہم ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کو ہمیشہ ایکسپوز کرتے ہیں۔ لاسٹ سیشن کے اندر ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں کو، خود کی پاکیزگی کو بڑا ایکسپوز کرتے تھے کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم پاکی جو ہے نا، اپنا یہ جو پاکی بیان کرتے ہیں تو یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون تم میں سے تقوی والا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ تو اب ہم پاکی بیان نہ کریں، کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو اس حدیث بار کا جب وضو کی امپورٹنس ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کی جو پلکوں کے اوپر گناہ ہوتے ہیں وہ بھی وضو کے دوران گر جاتے ہیں، اور ایون دیٹ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں وضو کے دوران۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے باڈی پارٹس ہیں ان کے اندر بھی گناہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہوں کبیرہ گناہ ہوں۔ تو انسان گناہوں سے کبھی بھی پاک نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ایک بیسٹ اپارچونیٹی ہے کہ صرف 30 ڈیز کے لیے ہم قیام اللیل کو اپنا لیں، اور خواتین کے لیے تو تھوڑی سی اور بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ سو دیر آر ویری فیو ڈیز۔ تو اب جب سے آپ کو پتہ چلی ہے اس کی امپورٹنس نا، کہ ہمیں اپنے گناہوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بخشوانا ہے، تو کوشش کریں کہ ایک دن بھی رمضان میں آپ کا قیام اللیل اسکپ نہ ہو، کیونکہ اس رات میں اس رمضان کی راتوں کے اندر اگر ہم قیام کرتے ہیں ایمان، نمبر 1 ایمان کے ساتھ، اور نمبر 2 ثواب کی نیت سے، ایسا نہیں کہ دیکھا دیکھی یا دوسرے کے کہنے کے اوپر یا فلاں کیا کہے گا کہ پڑھتی نہیں ہے پڑھ لیتے ہیں، یا دوسروں کے پریشر میں آ کے، نہیں، ثواب سمجھ کر اگر ہم قیام کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اسی طرح اب یہ کتنی بڑی ہمارے لیے، کتنی بڑی نیوز ہے ہمارے لیے کہ اس ایک ہی مہینہ ہے، اس کے اندر سے بھی کچھ ڈیز کم ہو جائیں گے، وہ بھی شب عذر کی وجہ سے، اور پھر ہم نے قیام کر لیا ان راتوں کا جو بقیہ راتیں ہیں، تو اتنا بڑا پروٹوکول دیا جائے گا کہ جو سارے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اگر اتنا بڑا سپر پیکیج ہمیں مل رہا ہے، وہ بھی اتنے کم دنوں کے اندر تو ہمیں اس کو اویل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ نماز تراویح عشاء کی نماز کے بعد، اس سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کے طلوع فجر کے درمیان کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔
تو ہم دیکھ لیں کہ کس ٹائم پہ ہم زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ٹائم سو کے پھر فریش ہو کے پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ باجماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ باجماعت پھر اس کے اندر شامل ہو جائیں، کیونکہ باجماعت جو ہے نماز کو ادا کرنے کا ویسے بھی اجر بڑھ جاتا ہے. اور دوسرا جب باجماعت اگر جب تک کہ امام نماز پڑھا رہا ہے بالکل آخر تک پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ درمیان میں اٹھ کے بھاگ نہیں جاتے، تو نماز شروع بھی امام کے ساتھ کی، اینڈ بھی امام کے ساتھ کی ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے پوری رات کا قیام لکھ لیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ باجماعت انتظام کریں. اور کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ عورت کی نماز جو ہے وہ باجماعت نہیں ہوتی، باجماعت عورت کی نماز ہو جاتی ہے. اور جو تراویح ہے اس کا اگر ہم باجماعت اہتمام کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص پروٹوکول یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے ہم کتنے گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر 1.5 گھنٹہ بس، اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے پوری رات کا قیام لکھ لیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ سوئے ہوئے پھر بھی آپ کا لکھا نامہ اعمال میں نیند نہیں بلکہ یہ لکھی جا رہی ہے کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے. پوری رات کبھی ہم قیام کر کے دیکھیں، مشکل ہوتا ہے نا، مشقت اٹھانے والا ہوتا ہے، لیکن ہم اگر باجماعت تراویح پڑھ لیتے ہیں، باجماعت نماز عشاء کی ادا کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک اسپیشل پروٹوکول ہے. تو ہم کوشش کریں، بے شک 2 بندوں کی بھی باجماعت نماز ہو جاتی ہے. آپ اپنے سسٹر کو پکڑ لیں، اس کے بعد پھر آپ باجماعت نماز پڑھ لیں. یا اگر مسجد کہیں سے دور ہے، آپ کے گھر میں جو میلز ہیں وہ بھی اگر گھر میں نماز ادا کر رہی ہیں کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ جماعت کروا لیں، آپ پیچھے ہو کے نماز پڑھ لیں ان کے ساتھ. تو ہم باجماعت نماز کا اہتمام کریں تاکہ ہم اجر کے اندر زیادہ بڑھ سکیں. ادروائز اگر ہم سنگل پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں اجر سے نوازا جائے گا، وہ بھی جو سارے گناہ انسان کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. یہ اجر انسان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. نماز تراویح کے بارے میں آج ہم نے جانا کہ نماز تراویح کون سی نماز ہے، قیام اللیل ہے، اور اس کو باجماعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کے ساتھ. اور اس کا وقت ہم نے دیکھا کہ کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک ادا کی جا سکتی ہے. ہاں، ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک اور مسئلہ یہ کہ کتنی رکعت نماز ہے یہ. تو یہ نفل نماز ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھ بھی رہا ہے تب بھی اس کو فتوے نہ لگایا کریں کہ یہ تو تم نے کیا کر دیا ہے، کیونکہ نوافل کے اندر کوئی قید نہیں ہوتی کہ آپ کتنی رکعت نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، آج ہم نے نماز تراویح کے حوالے سے جانا کہ نماز تراویح کیا ہے، بیسیکلی قیام اللیل کیا ہے. باجماعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے یہ نماز پڑھی ہے. اس کا وقت کہاں سے لے کے کہاں تک ہے. رکعت کے اندر رکعت کا جو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، چونکہ یہ نفل نماز ہے، اگر کوئی مسنون رکعت سے ہٹ کے، اور مسنون رکعت جو ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں وہ تو آبویس ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسوب کر کے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں اتنی رکعت پڑھائی تھی، تو وہ ساری ضعیف احادیث ہیں. اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھتا بھی ہے جو مسنون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان سے ہٹ کے الگ، تو یہ نفل نماز ہے، تو اس کو آپ منع نہ کریں کہ تم نہ پڑھو، کیونکہ اجر تو لکھا جائے گا، لیکن مسنون جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں بس وہی ہیں. باقی اگر نفل نماز کو آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر فتوے نہیں لگانا، بیٹھ جایا کریں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. پڑھی جا سکتی ہے ایسی سچویشن کے اندر نماز. تو اگر خود زیادہ اگر نبی اکرم صلی یہ اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مہمان اپنا جب عمل قریب کرنا آ چاہتے ہیں ہی تو جو رہا مسنون رکعات ہیں ہے صرف انہی کے تو اوپر اس اکتفا کے کریں اور اتنی ہی استقبال نماز کی کو ہم پڑھیں. اور تیاریاں جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر مکمل کچھ لوگ رکھیے. خضوع کو بھی لائیں. جو زیادہ دورہ رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن ان کی کے پھر آپ ساتھ، رکعت کا جو حالت ہوتی ہے وہ بھی تراویح دیکھیں و کہ وہ کس طرح سے قیام نماز کو کے ادا کر رہے ہوتے ہیں ساتھ، بھاگم دوڑ کے اندر. گناہوں کو تو ہم خشوع و خضوع کو بھی چھوڑنے ساتھ کے ساتھ میں مینٹین کریں ساتھ، انشاءاللہ تعالی. آج نیکیوں کے اتنا ہی. میں سبحانک آگے اللہم و بحمدک بڑھنے اشہد کے ان لا ساتھ، یہ الہ الا انت رکوع و استغفرک واتوب الیک. سجود ربنا لمبے تقبل ہو منا انک انت السمیع جائیں، العلیم. اللہم صل وسلم علی دعاؤں کے نبینا یہ محمد صلی اللہ سلسلے علیہ وسلم. شروع ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جائیں، وبرکاتہ. گناہوں کے بادل چھٹنے لگیں، ندامت سے سر جھکنے لگیں. ہاں، ندامت کے آنسو چھلکنے لگیں، رحمتوں کے در کھلے ہیں بہلائیوں کو سمیٹنے کے لیے، یہ دامن پھیلنے لگیں. عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں، یہ نیند ہماری سکڑنے لگیں. بھوک
اور پیاس کی شدت میں بھی یہ چہرے کھل اٹھیں، مسکرانے لگیں، یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں، یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں، ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں، یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں۔ ہاں اس رمضان خود کو بدلنا ہے، ہاں اس رمضان اس کا قرب پانا ہے، ہاں اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ہاں اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے، اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو جھکانا نہ پڑے۔ ہاں یہ رمضان ضائع نہ کریں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان.